میں اکثر آپ لوگوں سے مخاطب رہتا ہوں اور میرا تعلق تنولی برادری سے ہے. مجھے اپنے علاقے کے لوگوں سے بے پناہ محبت ہے اور رہے گی. تو اپنے علاقے کے بارے میں اس لیے بات کرتا رہتا ہوں کہ مجھے وہاں رہ کر کے اپنی زندگی کے 60 سال جو گزارے ہیں تو ان کے بارے میں معلومات ہے. وہاں میرا رہن سہن سارا انہی کے ساتھ رہا اور معاشرے میں جس طرح کے حالات ہیں وہ مجھے ان سے میں باخبر ہوں. اس لیے میں جو بات کرتا ہوں آپ خود بھی سوچ لینا. اگر آپ کے اندر وہ بات نہیں تو اپنے ارد گرد دیکھ لینا. سارے لوگ تو ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے ہیں نا. اچھے برے لوگوں ہر قوم میں ہر نسل میں موجود ہیں, یہ پکی بات ہے. تو آپ بھی دیکھ لینا. اگر جو باتیں میں کرتا ہوں آپ اپنے ارد گرد کسی میں آپ پاؤ گے تو بولیں گے بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ غلط بیانی کر رہے ہو, تو وہ بھی آپ دیکھ کر بتائیں گے. تو بہت اچھے لوگ بھی بہت ہیں, لیکن 80% معاشرہ اس وقت جو ہے خراب ہو گیا. کیسے خراب ہو گیا کہ مہر محبت ختم ہو گئی ہے, رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں. آپ اپنے ادھر ادھر دیکھ کر لوگ ادب اتباع ختم ہو گیا. پہلے میں اپنا کہتا ہوں, پہلے انسان بڑا فخر کرتا ہے یہ میرا بھائی ہے, وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا. یہ بھائی کی اولاد ہے, بھتیجا ہے. آج پر وہ سلام ہی کوئی کسی کو نہیں کرتا, سلام دعا ہی نہیں کرتے. اب آپ مجھے دیکھ لیں, یہ میری اولاد نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, یہ اللہ کا معاملہ ہے. اور میں بہت مطمئن ہوں, یعنی اولاد والوں سے میرا وقت اچھا گزرتا ہے. میں دوسرے لوگوں کی مثال نہیں دوں گا. ہم 8 بھائی ہیں, 2 فوت ہو گئے ہیں, 4 ستیلے ہیں, 4 ہم سکے ہیں. تو ایک ستیلا فوت ہو گیا اور ایک سکا فوت ہو گیا. میرے بہت اچھے بھائی تھے, وہ دونوں فوت ہو گئے. اس کے بعد ہم کتنے رہ گئے؟ 6. تو 6 بھائیوں سے اللہ کا شکر ہے میری اولاد نہیں ہے, میری پرسکون زندگی ہے. اور میں ثابت کر کے دے رہا ہوں. ان 6 سے بھی کوئی پوچھ لے تو وہ میرے سامنے بیٹھے تو میں ان کو ثابت کر کے دوں گا کہ ان کی اولاد ہونے کے باوجود سب کچھ اور یہ پریشان ہے, اور میری اولاد نہیں ہے اور میں پریشان نہیں ہوں. اور بالکل میں حلفاً طور پہ کہتا ہوں کہ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. میرا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, میری کوئی جائیداد نہیں ہے. رہنے کے لیے میرا گھر ہے الحمدللہ, اور کھانے پینے کو بھی اللہ دے رہا ہے. جس طرح اس کا حکم ہے اس کو وہ پورا کر رہا ہے الحمدللہ. آج کھایا کل کا اللہ مالک ہے, اس پر میری زندگی گزر رہی ہے اور مجھے سکون ہے. اور آپ جو میرے بہن بھائی ہیں ان کی اولاد بھی ہے, ان کے پاس دولت بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, وہ پریشان ہے. وہ اسی اولاد سے پریشان ہے. اگر وہ ان کو کچھ بھی نہیں بولتے تو وہ ان کے لیے ویسے ہی پریشان ہے. کیسے پریشان ہے؟ اس کے لیے اور ہو جائے, اس کے لیے اور ہو جائے, اس کے لیے میں کر رہا ہوں. اب کسی بوڑھے کو دیکھو کسی کام میں لگا ہوا, بھائی کیا کر رہے ہو؟ بھائی بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بھائی بچے کس لیے اللہ سے مانگے تھے؟ بچے تو ٹھیک ٹھاک, ان کی بھی اولاد ہے, وہ پھر بھی ان کے لیے کر رہے ہیں. پھر کتنے لوٹ مار کر کتنا بنایا, ان کی اولاد نے ان کو قرضدار بنا دیا الٹا. اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں. یہ مار داڑ کا پیسہ ہے. مار داڑ کی رقم جو ہے آپ حرام اولاد کو کھلاؤ گے, سوال ہی نہیں پیدا آپ کی اولاد آپ سے فرما بردار رہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. یعنی انسان حرام کو لقمہ کھا اور وہ صحیح ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا قانون ہے. اور آپ ارد گرد اپنے آپ کو دیکھو کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے, بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو ہم کسی سے بھی کوئی گلہ نہیں کرتے. ابھی عید گزری ہے, رمضان گزرا ہے سارا, کسی نے میرے بھائی نے یا ان کی اولاد کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, آپ نے رمضان کیسے گزارا ہے, آپ کی اولاد ہی نہیں. اور غیر لوگ جو ہیں وہ پوچھتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت میں ڈالنے لگا نا, تو اس کے لیے اسباب بھی سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ خود اسباب بھی پیدا کرتا ہے. تو آپ یقین جانیں, یعنی میں آپ کو یہ بات کل کس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی اور کی میں نہ غیبت کرنا چاہ رہا ہوں نہ کسی کچھ بول رہا ہوں, کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو مثال اس لیے دی ہے کہ یہ سچ بات ہے. یعنی ان سے میرے کو اللہ تعالیٰ نے پرسکون زندگی عطا کی ہوئی ہے. حالانکہ ان کی اولاد ہے, اچھے پیسے والے ہیں, وہ لاکھوں پتی ہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آج کھایا کل کا اللہ مالک ہے. لیکن ان کے مسئلے مسائل مجھ سے بہت زیادہ ہے. میرا کوئی مسئلہ مسائل نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہے تو یہی ہے کہ بھائی میرے ساتھ دعا سلام کیوں نہیں کرتے. میں کچھ مانگتا تو نہیں ہوں, ہاں کسی سے میں کچھ بھی نہیں مانگتا ہوں, نہ میں نے ان سے پوری زندگی میں کوئی میرا بھائی میرے اوپر کچھ بھی ثابت کر دے جیسے بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. ہمارا اپنے خاندان میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کے مدد مرتاو کرنے والے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں. تو بہن بھائیوں رشتہ داروں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آنا. وہ وقت آج ختم ہو گیا. آپ خود بھی دیکھو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ساری معافتیں جو بھی ہیں لین دین کی ہیں, کھانے پینے کی ہیں, یہی ہے. کوئی کسی سے مفاد ہے تو اہلاً سہلاً, مفاد نہیں ہے تو چھوڑو, دفع کرو. یہ کس کام کا ہے؟ اب فرض کرو میرے جیسے آدمی کا مل یار یہ بوڑھا کس کام کا ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے, یہ ہمارے کس کام آئے گا. اس وجہ سے کر کے لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں. ہاں یہ کس کام کا ہے. تو جو اکثر سوچتے ہیں بولتے ہیں یار سفید داڑھی ہے اور اپنی نماز روزہ کر رہا ہے چپ کر کے, اللہ کے آگے دعا کرے گا تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. یہ دوسرے لوگ سوچتے ہیں. اپنے لوگوں کو یہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں, ہمیں اس سے کیا مفاد ہے, ہمیں اس سے کیا ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے. اور میں جب دعا کرتا ہوں تو میں سب کے لیے کرتا ہوں, اپنے خاندان ایک ایک نام لے کے ان کا,
میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، سب کے لیے دعا کی اور سب کو فون کر کے ان سے معذرت کی ہے، گناہوں کی معافی مانگی ہے، لیکن مجھے کسی آدمی نے فون کر کے یہ نہیں بتایا کہ بھائی آپ نے وقت کیسے گزارا ہے، آپ کو اعتکاف نہیں ہوا۔ اچھا، اپنے بعض بہن بھائی ایسے ہیں ہمارے خاندان میں، وہ پیسوں والے کی بات کرتا ہوں، پیسے والے نے ایک اپنے بہن نے بھائی کو چھوڑ دیا، کس لیے کہ میرے بیٹے کی شادی ہو تو انہوں نے اس کی دعوت نہیں کی ہے، اس لیے چھوڑ دیا۔ پھر کیا بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں مبارکباد نہیں دی ہے۔ ہم لوگ اپنے پریشان ہیں، کھانے پینے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور وہ مبارکبادوں میں بھائی ہماری بیٹی کو گولڈ میڈل ملا ہے، ہم کو مبارکباد نہیں دی ہے بھائی، ہماری بیٹی نے وہ پی ایچ ڈی کیا، آپ نے مبارکباد نہیں دی ہے بھائی۔ تو بھائی ہم اپنے پریشان ہیں، ہمیں مبارکبادوں مطلب کہ ہمارے پاس کچھ ہو، ہم تمہیں 5-10 ہزار روپیہ چیک لکھ کے بھیجیں بھائی، تو پھر وہ مبارکباد پہ آپ خوش ہو گے، ہم آپ کو مبارکباد دیں گے تو آپ کیا، آج کل ایسا دور ہے بھائی، ہمارے گھر میں آؤ گے تو ہمارے لیے کیا لے کے آؤ گے؟ تو اگر ہم آپ کے گھر جائیں گے تو ہمیں کیا دو گے؟ تو ایک بچہ تھا، وہ ایک اپنے انکل سے بات کر رہا ہے، بولا انکل آپ ہمارے گھر آؤ گے؟ بولو بیٹا کیوں نہیں آؤں گے، کیسے آؤں؟ بولا انکل آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اگر آپ ہمارے گھر میں آؤ تو اپنی گھنٹی جو ہے ہماری جو ہے کونی سے بجانا۔ اس نے بولا بیٹا کیوں، میں ہاتھ سے کیوں نہیں بجاؤں، کونی سے کیوں؟ بولے انکل ظاہر ہے آپ جب ہمارے گھر آؤ گے تو آپ کے ہاتھ میں تو شاپر ہوں گے نا، خالی ہاتھ تو ہوں گے نہیں، تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے ہم نے گھنٹی نیچے کر کے لگے، آپ کونی سے بجانا، ہم فوراً دروازہ کھول دیں گے۔ تو آج کل ایسا دور ہے، تو اللہ معاف کرے۔ تو وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں لوگوں سے، تو وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ برتا کرتے ہیں، اچھے معاملات طے کرتے ہیں، جن کو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمارے تناول کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ پندے کو لے کھڑے اور اللہ تعالیٰ گھڑدے کو لینے کھڑے، یعنی جو آدمی جتلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاس نہ لے کے جائے، تو جو آدمی خراج مانگ کے بھی دوسرے کے حوالے کرتے کسی کو پتہ نہیں تو وہ صحیح ہے۔ تو یہ مثالیں، تو اس لیے اگر میری باتوں کو کوئی برا نہ منائے، تو جو میرے ذہن میں آتے ہیں وہ بات میں کر دیتا ہوں، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا کانوں سے سنا ہے اس کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو اللہ میری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ